बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इम्पोर्टेड हुकूमत बुरी तरह से फंस चुकी है और आवाम के हाथों इसकी दुर्गत बनना शुरू हो गई। एक ऐसी दलदल में ये लोग इस वक्त धंस चुके हैं कि ना आगे जाने का रास्ता नज़र आ रहा, ना पीछे वापस आने का रास्ता नज़र आ रहा। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून में और शरीफ ख़ानदान के अंदर लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर गई और मामला गालम गलोच तक क्यों पहुंचा। और उसके साथ साथ अगले 72 घंटे बेहद अहम है। 72 घंटों के अंदर जो मुस्तकबिल का मंजरनामा है इलेक्शंस के हवाले से और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से वो वाज़ेह हो जाएगा। आज आसिफ अली जरदारी तो मंजर आम पर आ चुके हैं। आज से मुराद यानी कि गुजरा हुआ कल, अब चूँकि डेट चेंज हो चुकी है। और उसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज़ जनरल फैज़ हमीद को बार बार टारगेट क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं, इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। इस वक्त जो मामला इस इम्पोर्टेड हुकूमत को जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो मईशत का है। मईशत का हाल इस वक्त ये हो चुका है कि हर गुजरता हुआ दिन पाकिस्तान को श्रीलंका के हालात की तरफ लेकर जा रहा है। मैं मुख्तसरन और आसान तरीन अल्फाज में आपके सामने मंजरनामा रखूँगा कि जो पाकिस्तान को और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को दरपेश है उससे पूरी पिक्चर आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। इस वक्त यानी कि आज की तारीख तक पाकिस्तान के पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 22 अरब डॉलर से डिक्रीज़ होकर 10 अरब डॉलर पर आ चुके हैं। यानी कि 12 अरब डॉलर इस हुकूमत ने झोंक दिए हैं। और जो पाकिस्तान के पास अभी जो बैरूनी पेमेंट्स करनी है, इंपोर्ट बिल अदा करना है, उसके लिए कोई इजाफी रकम या कोई बजट के अंदर ख़जाने के अंदर डॉलर मज़ीद नहीं बचे। एक साल के अंदर अंदर और 2022 में यानी कि मई 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक पाकिस्तान को 21 अरब डॉलर की बैरूनी पेमेंट्स करनी है। अब ये 21 अरब डॉलर कहाँ से आएंगे? ये डेफिनेटली या IMF से आ सकते थे या दोस्त ममालिक पाकिस्तान की मदद करते, चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब और UAE का विज़िट भी किया गया, लेकिन वहाँ से किसी तरह की माशी मदद पाकिस्तान को नहीं मिली, किसी तरह की इमदाद ना तो इमदाद दी गई, ना कोई इस तरह की यकीन दहानी करवाई गई और ख़ाली हाथ बेचारे ये वापस आ गए। और उसके साथ साथ जो करंट अकाउंट डेफिसिट है यानी कि पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, उसमें जो गैप है जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं वो 27 अरब डॉलर तक जा चुका है, जो कि इमरान खान की हुकूमत में ख़त्म हो गया था, सरप्लस में चला गया था। और उसके साथ साथ अगले महीने जून के अंदर इन्होंने बजट पेश करना है। अब अगर ये IMF के पास जाते हैं तो IMF का सबसे बड़ा जो मुतालबा होगा, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि IMF से जब मिफ्ता इस्माइल के मुज़ाकरात अमेरिका में हुए उसके बाद इन्होंने नाच नाच के फर्श तोड़ दिए थे, घुंघरू तोड़ दिए थे कि जनाब देखें 6 अरब डॉलर का पैकेज था जो IMF ने बढ़ाकर 8 अरब डॉलर कर दिया। यानी कि हमारी क्रेडिबिलिटी को देखते हुए, हमारी ईमानदारी को देखते हुए उन्होंने 2 अरब डॉलर इजाफी हमें ऑफ़र कर दिए। लेकिन हकीकत यह है कि IMF के डेलीगेशन ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है और 10 मई को ये डेलीगेशन इस्लामाबाद आना था, वो नहीं आया। अब उन्होंने 18 मई को पाकिस्तान के वजारत ख़जाना के हुकाम को दोहा में, कतर में तलब कर लिया है और इससे पहले शर्त ये रखी है कि आप बिजली और पेट्रोल के ऊपर जो सब्सिडी दे रहे हैं उस सब्सिडी को ख़त्म करें, पेट्रोल महंगा करें, उसके बाद आप हमारे पास आएँ तो आपसे बात हो सकती है। अब पेट्रोल महंगा करते हैं तो अवाम इनको नोच खाएगी, क्योंकि ये तो महंगाई का नारा लेकर आए थे, ये तो महंगाई को ख़त्म करने के लिए आए थे। ये तो उस वक्त ये बयानिया प्रमोट कर रहे थे कि महंगाई इमरान खान की नाअहली की वजह से है, महंगाई इमरान खान की हुकूमत की करप्शन की वजह से है। और आज ये लोग अवाम को सबक पढ़ा रहे हैं कि नहीं जनाब, महंगाई आलमी हालात की वजह से है, महंगाई चूँकि दुनिया के अंदर तेल महंगा हुआ है उसकी वजह से है। अब अगर ये तेल महंगा नहीं करते तो IMF से कुछ नहीं मिलता, IMF से कुछ नहीं मिलता तो पाकिस्तान बिल्कुल फाइनेंशियली खुदा ना खास्ता दिवालिया होने के करीब पहुंच जाएगा। बिल्कुल श्रीलंका जैसे हालात होंगे, क्योंकि बैरूनी अदायगियों के लिए हमारे पास डॉलर इस वक्त नहीं बचे। और अगर IMF से 8 अरब डॉलर नहीं मिलता तो कहीं से कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं है। अब अगर ये हुकूमत छोड़ते हैं
مزید پھنستے ہیں۔ اگر تمام لوگ مل کر الیکشن لڑتے ہیں تو گندے ہوتے ہیں، الگ الگ لڑتے ہیں کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ایک حبیب اکرم صاحب کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے اور جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما سے میری ملاقات ہوئی اور اس نے آف دی ریکارڈ مجھے بتایا کہ نہ ہم سے عمران خان سنبھل رہا ہے حکومت میں آنے کے بعد، نہ ہم سے معیشت سنبھل رہی ہے۔ اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ مکمل ڈیڈ لاک ہے، مکمل یوں سمجھ لیں کہ آگے کنواں ہے پیچھے کھائی ہے، اور اس مسئلے سے، اس الجھن سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آج آصف علی زرداری نے بھی پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ جب تک الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوتی، جب تک ضروری قانون سازی نہیں ہوتی، جب تک قوانین ہماری فیور میں نہیں بنتے، اس وقت تک ہم لوگ الیکشن میں نہیں جائیں گے۔ اور قوانین کون کون سے ہیں وہ انہوں نے بتا دیا کہ نیب کو ختم کرنا ہے، کرپشن کیسز ختم کرنے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا رائٹ ختم کرنا ہے، الیکٹرانک ووٹنگ کا قانون ختم کرنا ہے، اور اپنے حق میں جو الیکشن کا ماحول ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے، جو حلقہ بندیاں ہیں، وہ ساری چیزیں جب ہماری فیور میں ہو جائیں گی تو ہم اس کے بعد الیکشن اناؤنس کریں گے۔ اس وقت بڑی کیوس کی صورتحال ہے پاکستان میں، اس وقت بڑی انسرٹینٹی ہے، پولیٹیکل انسرٹینٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ شریف خاندان کے اندر بھی ایک شدید لڑائی جنم لے چکی ہے۔ دو دھڑے واضح طور پر بن چکے ہیں۔ ایک دھڑا وہی روایتی جو ان کی ٹسل اور جو روایتی اختلافات شین اور نون کے سامنے آتے ہیں، مریم نواز کا دھڑا ہے، دوسرا شہباز شریف کا دھڑا ہے۔ جو مریم نواز کا دھڑا ہے، جو مریم نواز کا گروپ ہے، نواز شریف کا جو گروپ ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ یہ گند ہمیں اپنے سر نہیں لینا چاہیے تھا، یہ جو بوجھ ہے ہمیں اپنے کندھوں پر نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اور یہ بوجھ اٹھانے کے بعد ہماری جو مقبولیت ہے، ہماری جو پاپولیرٹی ہے وہ ڈاؤن ہوئی ہے، وہ مزید نیچے آئی ہے۔ اب ہمارے پاس ایسا کوئی بیانیہ نہیں رہا الیکشن میں جانے کے لیے۔ ہمارا جو مقصد تھا وہ عمران خان کی حکومت کو گرانا تھا، عمران خان کو گھر بھیجنا تھا، اور عمران خان کو گھر بھیجنے کے بعد نئے الیکشن کروانے تھے۔ لیکن حکومت لینے کے بعد، یہ بوجھ اٹھانے کے بعد، اب ہمارے پاس کوئی ایسا کارڈ، کوئی ایسا سیاسی بیانیہ، کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا آپشن نہیں بچا جو ہم ایک نریٹیو کے طور پر الیکشن میں لے کر جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے یہ بھی گلے شکوے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے باوجود نہ تو ہمارے جو کرپشن کیسز ہیں ان میں ہمیں ریلیف ملا، نہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ سکے، نہ حسن نواز پاکستان واپس آیا، نہ حسین نواز پاکستان واپس آیا، نہ اسحاق ڈار پاکستان واپس آیا، نہ سلمان شہباز پاکستان واپس آیا۔ ہمارے لیے تو بالکل وہی حالات ہیں جو اپوزیشن میں رہتے ہوئے تھے، اور ہمیں تو کخ بھی فائدہ نہیں ہوا، نہ ہمارے جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ ختم ہوئے، وہ بھی اسی طرح کنٹینیو ہوئے سر پر لٹکتی ہوئی تلوار کی طرح۔ آج اگر حکومت تبدیل ہوتی ہے، آج اگر کوئی سیاسی حالات میں کوئی بڑی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو ہم تو دوبارہ کیسز کی اور عدالتوں کی ان گھومن چکریوں کے اندر پھنس کر رہ جائیں گے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے اور یہ بھی ماننا ہے کہ شہباز شریف کو حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، کیونکہ یہ ایک ایسی دیگ بن چکی ہے یہ حکومت جس میں چاول بھی ڈالے جا رہے ہیں بریانی کے لیے، بریانی مسالہ بھی ڈالا جا رہا ہے، قورمہ بھی ڈالا جا رہا ہے، شیر خورمہ بھی ڈالا جا رہا ہے، چینی بھی ڈالی جا رہی ہے، پتی بھی ڈالی جا رہی ہے، روح افزا بھی چھڑکا جا رہا ہے، یعنی کہ ہر طرح کا چوچو کا مربع ایک ہی دیگ میں جمع کر لیا گیا ہے، اور جو مسائل کا بوجھ ہے وہ کوئی بھی اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس بات پر بڑے شدید اختلافات ہوئے ہیں، اور جو امپورٹڈ حکومت کو لندن بلانے کا مقصد تھا وہ بھی ان تمام مسائل کے اوپر فیصلہ کرنا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو بلایا جس طرح بہت سارے لوگ توقع لگائی بیٹھے تھے کہ کھاؤ جی آئیں گے، کھاؤ جی پریس کانفرنس کریں گے، اور اس پریس کانفرنس کے اندر وہ آئندہ الیکشن اناؤنس کر دیں گے کہ جی اکتوبر کے اندر ہم عام انتخابات کروا رہے ہیں، بجٹ کے بعد ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی صرف اور صرف ان کا جو فوکس ہے اپنے کیسز ختم کروانا ہے، ان کا جو فوکس ہے وہ اپنے لیے آئندہ الیکشن میں جانے کے ایک گراؤنڈ تیار کرنا ہے، جو حلقہ بندیاں اور جو الیکشن کمیشن کے جو سارے مسائل اور یہ ساری چیزیں وہ اپنی فیور میں کرنا ہے، انتخابی اتحاد بنانا ہے یا الگ الگ الیکشن لڑنا ہے، اس سے متعلق یہ لوگ فیصلہ کریں گے۔ ہر ممکن طریقے سے یہ تحریک انصاف کو سنب کریں گے،
اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت ان کے لیے وہ دلدل ثابت ہوگی اور بلکہ ہو چکی ہے، جس میں یہ لوگ بری طرح سے ٹریپ ہو گئے ہیں۔ اور اب ان کے پاس جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان تو بہت سارے منصوبے بناتا ہے، بہت سارے پلان بناتا ہے، کچھ پلان اللہ پاک کی ذات بھی بناتی ہے۔ میری نظر کے اندر پاکستان کے معاشی مسائل، پاکستان کی معیشت اللہ پاک کی وہ چال ہے، اللہ پاک کا وہ منصوبہ ہے جس میں یہ سارے جو چوروں کا ٹولہ ہے، یہ جو گینگ و وسیپور ہے، اس میں آ کر دھنس چکا ہے۔ اور مریم نواز اور آصف علی زرداری کی سٹیٹمنٹس جنرل فیض حمید سے متعلق آپ لوگوں نے سنی لی ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے، کیا آرمی یا ملٹری بطور ادارہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ آرمی کا ایک ایک جوان، ایک ایک سپاہی سے لے کر ایک ایک جرنیل، آرمی کے اندر ویسے کوئی جو یونٹی ہے، جو ڈسپلن ہے، اس میں جرنیل اور سپاہی کا کوئی فرق نہیں رکھا جاتا۔ بطور یونٹی، بطور ڈسپلن سب پر یکساں لاگو ہوتا ہے۔ کیا آرمی صرف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام ہے؟ بار بار جنرل فیض حمید کو ٹارگٹ کرنا، بار بار ان کا نام لینا، بار بار ان پر تنقید کرنا، اس سے مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے بڑا سوال یہ، خوش کس کو کرنا چاہتے ہیں؟ جنرل فیض حمید سے مسئلہ کس کو ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی تکلیف جنرل فیض حمید سے جو کہ کور کمانڈر پشاور ہیں، وہ امریکہ کو ہے، کیونکہ امریکہ افغانستان میں اپنی ذلت کا، اپنی شکست کا ذمہ دار جنرل فیض حمید کو سمجھتا ہے، اور یہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے بار بار ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور مجھے انتظار ہے کہ آئی ایس پی آر اس کے اوپر اپنا کوئی رد عمل دے، کیونکہ ایک کور کمانڈر کو ٹارگٹ کرنا پوری فوج کو ٹارگٹ کرنے کے مترادف ہے۔ جیسا عمران خان کا یا عمران خان کی طرف سے فوج پر تنقید کرنا غلط ہے، بالکل اسی طرح مریم نواز یا آصف علی زرداری کی طرف سے بھی تنقید غلط ہونی چاہیے اور غلط کو غلط کہنا چاہیے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ معیشت کے حوالے سے کیا بنتا ہے، لیکن اگلے 72 گھنٹوں کے اندر صورتحال واضح ہو جائے گی کہ پٹرول مہنگا کریں گے، بجلی مہنگی کریں گے، مزید جو چیزوں کی قیمتیں ہیں وہ اوپر جائیں گی، IMF پروگرام لیں گے یا نہیں لیں گے، یہ ساری چیزیں ان کا مستقبل، اس حکومت کا مستقبل، آئندہ عام الیکشن کا مستقبل، وہ ان معاشی سوالات سے جڑا ہوا ہے، اور ان کا جواب اگلے 72 گھنٹوں میں قوم کے سامنے آ جائے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔